السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ محترم سامعین، یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر اگلی 10 آیتیں یعنی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم یہاں تک، یہ 10 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تہمت پر برات ظاہر فرمائی ہے جو منافقوں نے ان کی نسبت تراشی تھی، اور جس کو زیادہ تر عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے بہت مشہور کیا تھا، اور اس بات کا تذکرہ مسلمانوں میں بھی ہوا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ سے آج کے لیکچر میں شیئر کروں گی۔ اصل میں جیسے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ کامل نہیں ہوئی سوائے چند خواتین کے، تو ان میں جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کچھ دن پہلے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج ہم کریں گے انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے نام و نسب کی طرف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ تھا، جبکہ صادقہ، صدیقہ اور حمیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ بھی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کی والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 4تھے سال شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین اور سلیقہ مند تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بچوں سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے والدین سے تاریخ کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن، سیرت، لغت اور اجتہاد کے میدان میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے اکیلے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض نبوت کے لیے گھر سے باہر جاتے تو گھر میں نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خاندان نبوت کا کوئی اور فرد ہوتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جلدی نہ کی، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہی کر لیا تھا،
لیکن رخصتی مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی۔ رخصتی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے بعد ایک حجرے میں رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں صرف 9 سال گزارے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے علم کا بے پناہ خزانہ حاصل کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس منعقد ہوتی تو آپ روزانہ ان کی مجالس میں شرکت فرماتی، کیونکہ ان کا حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ متصل تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجالس میں بلا واسطہ شریک ہوتی تھی، اور اگر فاصلے کی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دوبارہ پوچھ لیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مسائل کے متعلق دریافت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ تھیں جن کا نکاح پہلے کسی سے بھی نہیں ہوا تھا، یعنی بالکل کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2210 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ مجاہدین کے لیے پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر لاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، اور زہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ اکثر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی اور نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ اکابر صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ زندگی کی ہر شعبے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیتے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اپنے دینی مسائل آپ سے دریافت فرماتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حل بتلا دیتی تھی۔ گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور دینی معاملات میں صحابہ کرام کی رہنمائی کرتی تھی۔ خلفائے راشدین نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ وفات: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 ایئر تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ مسلمان خواتین اور بچیوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قابل اطاعت، بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور پیروی ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ معزز سامعین، اب اس ضمن میں اگر واقعہ عفق کا ذکر نہ کیا جائے تو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس واقعے سے بھی ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ لیکچر کے شروع میں جو میں نے آیات تلاوت کی تھیں، وہ 10 آیات جو ہیں وہ انہی کی شان میں نازل ہوئی تھیں۔ تو اب میں بات کروں گی آپ سے واقعہ عفق کے بارے میں۔ یہ واقعہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، لیکن خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ میں ڈالتے۔ جس بیوی کے نام قرعہ نکل آتا اس وقت اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے میں میرا نام قرعہ میں نکلا اور میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی۔
اور یہ سفر پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد تھا۔ میں ان پر سواری کرتی اور ہودج یعنی کجاوے پر بیٹھی تھی۔ سامعین، کجاوا جو ہے یہ لکڑی کا ہوتا ہے جو ایک قسم کی بیٹھنے کے لیے سیٹ کی طرح کا ہوتا ہے۔ جب آپ غزوے سے فارغ ہوئے اور لوٹتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک جگہ کوچ کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، یہاں تک کہ لشکر کے آگے بڑھ گئی۔ جب میں اپنی مقررہ جگہ واپس آئی تو دیکھا کہ میرا منکوں کا ہار کہیں راستے میں گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ میں ہار کی تلاش کرتے کرتے واپس چلی گئی اور مجھے دیر ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے جو میرے ہودج کو قطع کرتے تھے اور انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا لیا اور اس کو میرے اونٹ پر کس دیا۔ چونکہ عورتیں اس زمانے میں انتہائی لائٹ ویٹڈ ہوا کرتی تھیں اور ان کے سوار ہونے سے ہودج میں کچھ بھاری پن فیل نہیں ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے ہودج کے ہلکے پن کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور یہ نہ سمجھا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ غرض وہ لوگ اونٹ کو لے کر چل دیے اور مجھے اپنا ہار اس وقت ملا جب لشکر وہاں سے چلا گیا۔ میں لشکر کی تلاش میں آئی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنی منزل کو جہاں میں اتری ہوئی تھی وہاں واپس چلی گئی، اس خیال سے کہ جب لوگ مجھے گم پائیں گے تو آ کر لے جائیں گے۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گئی۔ ادھر صفوان بن معطل، یہ ایک بوڑھے صحابی ہیں جو آخر شب کو لشکر کے پیچھے آرام لینے کے لیے آئے۔ صبح کے قریب جب وہاں پہ پہنچے اور جب وہ میری منزل کے قریب پہنچے تو انہیں میری نسبت خیال کیا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ صفوان بن معطل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھ کو دیکھ چکے تھے۔ میں نے چادر سے گھونگھٹ نکال لیا اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ تو صفوان بن معطل نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے اس سے کوئی بات کی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، جو اس نے سواری کے بٹھاتے وقت کہا تھا، یعنی ازراہ افسوس کہ امہات المومنین جو ہیں پیچھے رہ گئی ہیں، تو اس وجہ سے صفوان بن معطل نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ پھر صفوان نے سواری کا اگلا پاؤں دبایا تھا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ میری سواری کی باغ ہاتھ میں لے کر چلے یہاں تک کہ ہم لشکر میں جا پہنچے اور اس وقت ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر میرے بارے میں جو بہتان بازی کی گئی سو کی گئی، جو ہلاک ہوا سو ہلاک ہوا۔ اس طوفان کے اٹھانے میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، یعنی جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ میں آئے تو وہاں پر بھی یہی خبریں گرم تھیں، لیکن مجھ کو کچھ خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے ایک بات سے شک ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر وہ لطف و التفات نہیں فرماتے تھے جو اس سے پہلے میری بیماری کے ایام میں فرماتے تھے۔ اب جب تشریف لاتے تو سلام کرنے کے بعد صرف اتنا پوچھتے، عائشہ تمہارا کیا حال ہے؟ اسی سے مجھے ایک طرح کا شبہ ہوتا، لیکن مجھے بہتان لگانے والوں کے بہتان کی ابھی تک بالکل خبر نہ تھی۔ اس حالت میں میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک رات جب میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تو مستہ کی ماں میرے ساتھ تھی۔ اتفاق سے اس کا پاؤں کسی چیز سے اڑا تو اس نے کہا تائسہ مستہ، یعنی مستہ ہلاک ہوا۔ میں نے کہا تم ایسے شخص کو بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ اس نے کہا کہ تم نے نہیں سنا جو اس نے کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا، تم بتاؤ۔ تو مستہ کی ماں نے کہا کہ اس نے تو فلاں بات کی ہے، یعنی اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا اور یہ ساری بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خیر جب ہم گھر واپس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت بخشیں تو میں میکے چلی جاؤں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں وہاں جا کر اس خبر کی تصدیق حاصل کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم کچھ بھی خیال نہ کرو۔ اس جواب سے میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں رات بھر روتی رہی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آنے میں بہت دیر ہو گئی
تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا۔ اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم کو ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر عورتوں کی کوئی کمی نہیں فرمائی، بہت سی عورتیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی لونڈی یعنی بریرہ سے پوچھیں تو وہ سچ مچ بیان فرما دیں گی۔ تو آپ نے بریرہ کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی کہا اللہ کی قسم جس نے مجھے بنایا اور جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر عیب لگا دوں۔ وہ تو بہت ایک سیدھی سادی اور بھولی بھالی نومو لڑکی ہے۔ یہ سن کر آپ اسی روز خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اس شخص کے مقابلے میں جس کی وجہ سے مجھے اور میرے اہل کے معاملے میں اس قدر تکلیف پہنچی ہے، کون میری مدد کرتا ہے؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس میں سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج میں سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور یہ بہت نیک آدمی تھے۔ جب ان کی عزت و حمیت نے جوش مارا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا، خدا کی قسم نہ تو تم اس کو قتل کرو گے اور نہ ہی تم اس کی قتل پر قاضی ہو سکو گے، اگرچہ وہ شخص تمہاری ہی جماعت میں سے ہے۔ گویا کہ یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا اور لڑائی ہونے سے رہ گئی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رونے کا یہ حال تھا کہ میرے والدین خیال کرتے تھے کہ یہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ دے گا۔ اسی دوران ایک دن دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت میرے پاس آئی، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی ہم رو ہی رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جب سے لوگوں نے میرے بارے میں وہ کہا جو کہا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ پورا 1 مہینہ آپ پر میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو خطبہ پڑھا اور فرمایا اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی بات مجھ تک پہنچی ہے، اگر تو تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنہ قریب تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے واقعی کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بندہ جس وقت اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ جب آپ بات ختم کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں نکلتا تھا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے خود ہی کہا، حالانکہ میں ایک نومر لڑکی تھی اور قرآن کا بھی اکثر حصہ نہیں پڑھا ہوا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ جو قصہ آپ نے سنا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ اس قصے پر یقین کر چکے ہیں، لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ میں بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر اس کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اس کو سچ مان لیں گے۔ سو اللہ کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی اور میں یقین کرتی تھی کہ میں چونکہ بری ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائے گا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، کیونکہ میں اپنی شان کو کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں اپنا کلام نازل فرمائے گا جو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ البتہ یہ امید ظاہر کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں میری برات اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ سو اللہ تعالیٰ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف بھی نہیں لے جائے پائے تھے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر بیٹھے تھے کہ
کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اس طرح آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح قطرے ٹپکنے لگے۔ جب وہ حالت رفع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور پہلا فکرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر 10 آیتیں نازل کی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم میں آئندہ مصطفیٰ کو خرچہ نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے تھے لیکن غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے اس بہتان کے تذکرے میں وہ بھی برابر کے شریک ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ وہ مصطفیٰ کو خرچ نہیں دیں گے تو اللہ نے یہ آیت بھی اتار دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدستور خرچہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے واللہ میں اس کو کبھی بھی خرچہ دینے سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ تو معزز سامعین، یہ وہ واقعہ تھا جو واقعہ عفق کے طور پر مشہور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں 10 آیات نازل فرمائی اور منافقین کے جو چال تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ تو سامعین، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس قصے میں برابر کے شریک تھے، یعنی الزام لگانے میں۔ وہ 5 آدمی تھے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول، دوسرا زید بن رفاعہ، تیسرے حسان بن ثابت، چوتھے مصطح بن اثاثہ اور 5ویں حمنہ بنت جہش۔ لیکن ان لوگوں نے بعد میں توبہ کر لی اور توبہ ان کی قبول کر لی گئی، سوائے عبداللہ بن ابی بن سلول کے، کیونکہ وہ منافق تھا اور رئیس المنافقین یعنی منافقین کا سردار تھا اور ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اپنے اس بات سے باز نہیں آیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو، اپنے ان بندے بندیوں کو کہ جن کو لوگ تنگ کرتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ پاک کیسے کیسے برات نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عائشہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا صبر سے کام لیا، ان پر کتنی زبردست مصیبت آئی کہ شوہر بھی ان سے بات کرنا چھوڑ گئے، مطلب صحیح طریقے سے ان سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہماری خواتین کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات بھی پیش آ جائے تو اگر آپ سچی ہیں تو آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں انبیاء صدیقین کو اور امہات المومنین کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی صبر سے بالکل کام لینا چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب انسان بری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی برات کو ضرور ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔